کہیں نہیں گئے کسی کے یہاں۔ صبح ہوئی تو جامعہ نظامیہ کے ایک ہال کے قریب گئے، ہال میں کلاس روم میں گئے تو وہاں پر شیخ حماد دباس یہ حضور کی حدیث شریف پڑھا رہے تھے۔ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، آؤ سچوں کے ساتھ، اور بات اس کی جس کی ہو رہی ہے وہ اپنے وقت سے لے کے امام مہدی تک سچوں کا سردار۔ کوئی مانے تو نہ مانے تو نہ مانے تو میرے امام نے کہہ دیا شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ دے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ میری دل سے دعا ہے اللہ سب کو بغداد دکھا، میری جو مبارک میری ماں بہنوں کی گود کی اولادیں بیٹھی ہیں، اللہ سب کو غوث پاک کا لنگر خانہ دکھائے، سرکار غوث پاک کی بارگاہ۔ آپ جاؤ گے تو آپ کو احساس ہوگا، آپ یہ کہو گے یار تیرے دربار میں میں نے عجب یہ شان بھی دیکھی، تیرے دربار میں میں نے عجب یہ شان بھی دیکھی، تجھے دیتے نہیں دیکھا مگر جھولی بھری دیکھی، آئے آئے تجھے دیتے نہیں دیکھا مگر جھولی بھری دیکھی۔ انشاءاللہ کہہ دیں حاضری ہوگی۔ ہاں سرکار غوث پاک کرم فرمائے، سرکار بغداد آ گئے، صبح کو کلاس روم میں داخل ہوئے۔ ٹیچر کون تھے، استاذ کون تھے؟ شیخ حماد دباس۔ وہ اپنی کلاس روم میں تھے اور حضور کی حدیث شریف پڑھا رہے تھے۔ جیسے غوث اعظم کتنے سال عمر ہے، جیسے انٹری فرمایا غوث پاک نے پیچھے بیٹھ گئے، پیچھے جیسے بیٹھے شیخ حماد دباس کھڑے ہو گئے، بولے اے میرے اسٹوڈنٹس، میرے طلباء جو میرے کلاس میں، بولے جی سیدی کیا بات ہے؟ فرمایا ایک بچہ پیچھے 18 سال کا بیٹھا ہے، اسے اٹھا کے باہر کرو، اس بچے کو اٹھا کے باہر کرو۔ بچے اٹھے، بولے چل باہر نکل۔ غوث پاک کا بازو پکڑا، پھینک کر باہر کر دیا۔ غوث پاک سرکار خاموش ہو گئے، باہر نکلے اور کچھ دیر کے بعد پھر اندر چلے گئے۔ پھر جب پھر آئے تو پھر شیخ حماد دباس ہے، پھر وہ بچہ آ گیا ہے باہر کرو، تو بچے آگے بڑھے، بولے ہے غوث پاک کے بازو پکڑ کے کھینچ کر کے غوث پاک کو باہر کر دیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں حضور کی حدیث شریف وہ پڑھا رہے تھے، حضور کی باتیں مجھے اچھی لگ رہی تھی، میں پھر اندر چلا گیا۔ جب میں اندر گیا نا تو شیخ حماد دباس نے کیا کہا، وہ بچہ پھر آ گیا، لوگوں نے سمجھا اسے بھگانا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے استاد نے فرمایا نا 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 نا، اب اسے پکڑ کر میرے پاس، جیسے سیدنا شیخ کو وہاں سے بلایا گیا قریب، تو غوث پاک جب قریب آئے نا تو شیخ حماد دباس کے قریب پہنچے تو سلام کیا، آپ کے ہاتھوں کو چوما، شیخ حماد دباس کے ہاتھوں کو چوما، فرمایا نام، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا عبد القادر جیلانی۔ جیلان کیوں؟ بولا آپ کی پیشانی چوم لی۔ غوث پاک کی پیشانی شیخ حماد دباس نے چومی اور اپنے بچوں سے کہا کلاس کے، بولے تم کیا سمجھتے ہو یہ بچہ ناکارہ ہے، اس لیے اسے میں نے کلاس سے باہر کیا ہے، میں نے اس لیے باہر کیا کہ تم اس بچے کو بار بار غور سے دیکھ بھی لو اور میں اس کے صبر کا امتحان بھی لے لوں۔ اور سنو میرے بچوں سنو، آج یہ بچہ میرے کلاس میں پیچھے بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے کے ارادے سے نظر آ رہا ہے، کل ایک دور ایسا آئے گا یہی بغداد ہوگا، سبحان اللہ، اور بغداد میں کرسی خطابت پر یہ بچہ بیٹھ کے اللہ کے حکم سے اعلان کرے گا قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ کل اس بچے کو یہ اتھارٹی ملے گی اعلان کرنے کی۔ پھر مخاطب ہوئے غوث پاک سرکار سے، بولے اے میرے بیٹے عبد القادر، جب تجھے اللہ یہ کہے اب اعلان کر دے کہ تو اولیاء کا سردار ہے، اس وقت اس بوڑھے کو بھول نہ جانا۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، اپنی داڑھی پکڑ کے بولے اس بوڑھے کو بھول نہ جانا۔ اے میرے عبد القادر، حضور غوث پاک سرکار نے ان کے ادارے میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا، آپ تعلیم حاصل کرتے رہے، 18 سال کی عمر ہے، 7 سال تک غوث پاک نے تعلیم حاصل کی۔ تھیوری اسے کہتے ہیں، تعلیم کا حاصل کرنا یہ تھیوری ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب غوث پاک کی عمر 25 سال کی ہوئی، اب یہاں پہ دستار ہو گئی، 25 ایئرس غوث پاک کی عمر شریف ہوئی۔ اب کہاں جانا ہے ذرا کوئی جلدی بتائے گا؟ اس لاش کے سامنے غوث پاک نے کیا کہا تھا؟ عبد القادر کیا بن کے دکھائے گا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ۔ مبارک ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ذہن اور آپ کی قوت حافظہ کو سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب، بہت دل خوش ہوا، مطمئن ہوا، آپ کا قلب حاضر ہے، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ عبد القادر عاشق بننے کے لیے رسول اللہ کھانا پڑتا ہے، مرغ مسلم کھانے پڑتے ہیں، پائے ڈھونڈ رہے ہیں لوگ،
بولے یار وہ کہاں ہے؟ بولے الہ آباد میں. بولے صبح ملو تو اٹالہ چلتے ہیں. وہ یہ عاشق نہیں بھائی، قربانیاں دینی پڑتی ہے. کھال کھچتی ہے، کٹتی ہے گردن. عشق کرنا تماشا نہیں، سمجھے آپ؟ ہاں بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا. غالب نے بہت بڑی بات کہی. ہاں اللہ اکبر، اللہ اکبر. عاشق دیکھنا ہو تو منصور حلاج کو دیکھو جو بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں، جسم کی بوٹی بوٹی کی گئی تھی. عاشق دیکھنا ہو تو شیخ سرمد کو دیکھو جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عاشق دیکھنا ہو تو ذوالنون مصری کو دیکھو جنہیں مصر کے علماء نے فاسق اور ملحد اور زندیق کہا تھا. عاشق دیکھنا ہو تو علامہ روم کو دیکھو جن کو مولائے روم کہا گیا تھا اور بعد میں آپ کو مجنو کا خطاب دیا گیا تھا. قربانیاں مانگتا ہے، عزت کی قربانیاں، دولت کی قربانیاں مانگتا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں اب مجھے عاشق بننے کا خیال آیا. یہ تھیوری میں نے حاصل کر لی کتابوں کا علم، درست العلم حتی صرت کتبہ. فرماتے اب میرے دل میں خیال آیا اب میں وہ علم حاصل کروں جو مجھے عشق کی منزل پہ لے آئے. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. بغداد شہر سے قربانیاں دینے کے لیے آپ نکلے تو کہاں نکلے؟ آپ چلیں گے وہاں انشاءاللہ. اس شہر کو مدائن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس میں ایک صحابی رسول کی ایسی مزار شریف ہے جن کا نام لوں گا تو شاید سب نے سبحان اللہ کہے. ایک جملہ پڑھوں گا حضور کا تو آپ بولیں گے. حضور نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا سب جنت کو ڈھونڈتے ہیں لیکن جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے. یہ وہی لیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو. ان کی مزار شریف کے بالکل قریب میں حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے پرائیویٹ صحابہ جس کو ایک قداور شخصیت ہے رازدار مصطفیٰ کہتی ہیں. حضور کے ایک پرائیویٹ صحابی ہیں، ایک پرائیویٹ خاص فیورٹ صحابی ہیں جن کو حضور نے منافقین کی کتاب چارٹ دے رکھی تھی. ان کا نام ہے حذیفہ یمانی. وہ اسی مدائن میں لیٹے ہوئے. ان کے قریب میں آپ کیا کونڈا کی فاتحہ ہوتی ہے؟ کیا کھاتے ہیں؟ کھانے پینے کی بات کچا یاد رہتی ہے ماشاءاللہ. وہ خستہ بنتا ہے نا بھائی، مہینہ رجب شریف کھا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ امام جعفر صادق کے نام. یہ کون ہے؟ امام باقر کے بیٹے ہیں. امام باقر کون ہے؟ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. امام زین العابدین کون ہے؟ امام حسین کے بیٹے ہیں. امام حسین کون ہے؟ امام حسن کے بھائی ہیں. امام حسن کون ہے؟ مولا علی کے بیٹے. مولا علی کون ہے؟ مخدومہ فاطمہ کے شوہر ہے. مخدومہ فاطمہ کون ہے؟ رسولوں کے سردار کی بیٹی. یہ امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، ان کے سگے بھائی امام طاہر بھی انہی کے قریب میں آرام ہے. ان کے قریب میں ایک صحابی ہے جن کو مدینہ شریف میں سوق قدیم پرانی مچھلی کی مارکیٹ میں جن کا گھر تھا اور جن کے گھر میں حضور نے خندق کے موقع پر دعوت کھائی تھی جن کا نام تھا حضرت جابر. یہ نام، اس نام نے ان کے لبوں کے بوسے بہت دیے اور آپ کی سماعتوں کے بوسے. جناب جابر جو عبداللہ کے بیٹے تھے، ایک روایت میں کہ ان کے باپ نے بھی اسلام قبول کیا، بدر میں شہید ہوئے تھے. ان کے باپ کا نام تھا عبداللہ، بیٹے کا نام تھا جابر، وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی، اور ان کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ. کیا مطلب؟ عبداللہ بن جابر بن عبداللہ. یہ ہے تابعی اور وہ ہے صحابی اور باپ بھی صحابی. ٹھیک، باپ کے بارے میں نے روایت پڑھی ہے. واللہ عالم بالصواب. ان کی بھی مزار شریف وہیں پہ ہے. ان دونوں کی مزار شریف حذیفہ یمانی کی اور جناب عبداللہ بن جابر کی مزار پہلے یہاں نہیں تھی، پہلے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر دجلہ ہے وہاں تھی، اور تقریباً 1350 سال کے بعد ان دونوں بزرگوں کی قبریں وہاں سے یہاں ٹرانسفر ہوئی. ایک جرمن کے آنکھ کے ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ میں اس وقت جنازے میں شریک تھا، عیسائی. میں نے کیمرے میں وہ تصویر دیکھی اسکرین پر تو کہتا ہے کہ میں نے جا کر کے قریب سے دیکھا ان آنکھوں کو جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا تھا. تو ان آنکھوں کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ اتنی چمک تو زندوں کی بھی آنکھوں میں نہیں رہا کرتی ہے. وہ جرمن کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تھا. سبحان اللہ یا شیخ القادر، سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے. حضور کو دیکھنے والوں کی آنکھوں میں جب چمک اتنی ہے تو پھر آمینہ کے لال کیا کہا میرے امام نے، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں. ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ آیا. سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. تو یہ دو یہاں پر ہیں، سلمان فارسی، حذیفہ یمانی، امام جعفر اور جناب جابر کے بیٹے عبداللہ. یہ 4 لوگ ہیں مدائن میں. قریب میں کسرا کا محل ہے. یہ وہی محل ہے جو حضور کی پیدائش کی رات میں جس کی دیواریں پھٹ گئی.
دیواروں کے پھٹنے سے دشمنوں کے بھیجے پھٹ گئے. ان بادشاہوں نے پوچھا تھا, دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور حکومت تھی اٹلی میں, روم میں, اور خسرو کی یہاں پہ کیسر کے میں, کیسر اور کسرا. نجومیوں سے پوچھا, نجومی سمجھتے نا بھائی جس کو آپ لوگ پترا بچارنے والا, نجومیوں سے پوچھا کہ یہ دیوار کیسے پھٹ گئی, تو نجومیوں نے کہا لگ رہا ہے وہ نبی آ گیا جس کے قدم کی وجہ سے کفر میں زلزلہ پیدا ہو جائے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلا. سبحان اللہ. وہ قریب میں محل ہے. اس محل سے ہمیں کیا دلچسپی ہے؟ اسی محل میں مخدومہ شہر بانو پیدا ہوئی جن کے بیٹے کا نام امام زین العابدین ہے, جن کے بیٹے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے, جن کے بیٹے کا نام خواجہ غریب نواز ہے. تو وہ حسنی کوک کی منبع ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. اور یہ امام حسین کی سسرال بھی ہو گئی اس مناسبت سے. اور قریب میں نہر دجلہ. آپ ایک بات تاریخی بات, نہر دجلہ کا وہ حصہ ہے, بڑے شناسہ لوگ, بڑے عجیب اور فہم اور دانا زیرک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی مدائن کے اسی کسرا کے محل کے قریب میں وہ نہر دجلہ کا ایریا ہے جہاں حضور کے غلاموں کی فوج پہنچی تھی کراس کرنے کے لیے. معلوم ہے لہریں اتنی زیادہ تھی کہ وہ ڈر گئے. وہ کیسے آگے بڑھتے فوج کو لے کر؟ کشتی نہیں تھی, کوئی برج نہیں, کوئی کبری نہیں, کوئی پل نہیں, کوئی پیپے کا پل نہیں, کچھ نہیں تھا. معلوم ہے کیا کیا تھا؟ حضور کے غلاموں نے اپنے گھوڑے نہر دجلہ کی لہروں پہ دوڑا کے پار کیے. پوری دنیا میں ڈاکٹر اقبال کا شعر پڑھا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ کہاں کے لیے شعر کہا گیا. سنو, اسی مدائن کے لیے شعر کہا تھا ڈاکٹر اقبال نے, دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے, پہلے ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے. یہ وہیں پر ہے, یہ نہر وہیں پر ہے. حضور غوث پاک فرماتے میں 25 سال کی عمر بغداد سے نکلا اور مدائن آ گیا. یہ 40 کلومیٹر پر کتنا ہے؟ بغداد شریف چلیں گے انشاءاللہ تو مدائن بھی چلیں گے انشاءاللہ. لے سے بولا انشاءاللہ, تیاری کیجیے. ٹھیک ہے. مدائن کی زمین پر غوث پاک ہے, قریب میں جنگل ہے, اسی جنگل میں غوث پاک رہ گئے. کام کیا تھا؟ ولیمہ کھانے آئے یا کام کیا تھا؟ معلوم ہے کچھ نہیں تھا. ایک چاول کا ایک دانہ بھی حضور غوث پاک فرماتے ہیں پورے سال مجھے نہیں ملتا تھا. پورے سال مجھے ایک گلاس پانی نہیں ملتا, پانی پینے کی اجازت. پیڑ جو ہرے ہوتے تھے ان پیڑوں کو دور سے دیکھ کر قریب جاتا تھا کہ اس کی پتیاں نیچے گری ہوں گی تو میں ان پتیوں کو کھا کے پیٹ بھر لوں گا. جب قریب پہنچتا تھا تو میرے جانے سے پہلے کئی اور بھوکے پتیوں کے گرنے کا انتظار کرتے رہے. پورے سال. کہاں ہے وہ لوگ جو دسترخوان پر بیٹھ کر کے روٹی اگر نہ آئے وقت پر تو اپنی بچیوں کے چہرے پہ تماچے مارتے ہیں, اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں, پلیٹ توڑ دیتے ہیں. شادی کے منڈپ پہ پہنچ جائیں, ٹیبل پر گوشت نہ آئے نا تو ڈونگے پلٹ دیتے ہیں, روٹیوں کی سیلفی لے کر کے گالیاں لکھ کر کے بھیجتے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو, کسی کی غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کو حضور کا کریکٹر اگر یاد ہوتا تو ایسا نہیں کرتے. حضور کا ایک روٹیاں اگر رکھی بھی ہے ٹیبل پہ نا, پہلے سے حضرت اگر ایک ٹکڑا روٹی کا کسی نے توڑ لیا ہوتا ہے نا, پوری روٹی سالم روٹی, سلامت روٹی, ایک ٹکڑا کسی نے تھوڑا سا توڑ لیا ہوتا ہے تو اس کو یہ پہنچ کر کے اٹھا کے نیچے ٹیبل کے نیچے پھینک دیتا ہے. کہتا ہے یہ بیماری پیدا ہوگی, پتہ نہیں کسی غریب غربا نے اسے کھایا تھا, انفیکشن پیدا ہو جائے گی. روٹی کا اتنا بڑا سالم حصہ اٹھا کر ٹیبل کے نیچے پھینک دیتے لوگ. ان کو پتہ نہیں کہ ان کو حضور نے کون سا دین دیا تھا. حضور کا ایک غلام ایمبیسڈر ہاؤس, بدیش منتری, سفیر کا کام کرتا تھا. وہ اس کام کے لیے اٹلی گیا تھا, اٹلی جسے روم کہتے. وہاں گیا تو بادشاہ کے دربار میں حضور کے صحابی کے لیے کھانا لگا. جب وہ کھانا کھا چکے نا, معلوم ہے جب دسترخوان سمیٹا جا رہا تھا ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا تھا. تب زمین پر اٹالین سامان کے پتھر نہیں لگے تھے, مکرانہ کا ماربل پیدا نہیں ہوا. سمجھ رہے آپ زمین کیسی تھی؟ آپ خود سمجھ لیں. آپ زمین پر ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا, اسے اٹھایا اور صاف کیا اور اللہ کا نام لے کے کھا گئے. اتنا کرنا تھا کہ بوال مچ گیا. معلوم کیا ہوا؟ جو میڈیٹر تھا, جو لے گیا تھا, وہ ناراض ہو گیا. بولے تم عرب کے جاہل, عرب کے بدو, بھیڑ بکریاں چرانے والوں, تمیز نہیں ہے تمہیں؟
तुम जमीन की पड़ी रोटियां उठा के खाते हो। कुछ पता है इटली के लोग जमीन की रोटियां उठा के खाने वाले को घटिया जलील समझते हैं, और तुमने जमीन की रोटी उठा के खा ली। तो हुजूर के गुलाम ने कहा चुप, मैं इन कुत्तों को देखूं कि आमिना के लाल की सुन्नत देखूं। तू मुझे बताएगा कि कल्चर किसे कहते हैं, तू मुझे बताएगा तहजीब किसे कहते हैं, तू मुझे बताएगा सकाफत किसे कहते हैं। जालिम जिसने मुझे जहन्नम से निकाल के जन्नत का पता बताया वो आमिना का लाल है। अपनी ससुराल में है हुजूर तो जमीन की रोटी उठा के खा रहे हैं। एक मुसलमान होकर के इंसान अपनी गरीब बहन के यहाँ जा करके उसकी बेटी की शादी में रोटी न मिले तो उसका मजाक उड़ाता है। ये कौन सा दिन है, ये कौन सा इश्क है, मुझे बताएं। कहने से बात नहीं बनती कि हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के, ये आला हजरत के लिए शूट करता है। समझ रहे मेरी बात। कुर्बानियां मांगता है, किसी के ऐब पर पर्दा डाल दो, वला तजस्ससू, किसी की टोह में मत रहो, सिफते सत्तारी पैदा। समझ रहे। हुजूर गौसे आजम फरमाते मैं चीखता नहीं था, ऐ मेरे मौला मैं कहां जाऊं मुझे खाना खाना खाना। फरमाते में एक काम था, अल्लाहू 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 पढ़े, अल्लाहू 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 अल्लाहू। गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह का नाम लेता था, यही मेरी खुराक, यही मेरी रूह की ग़िज़ा। लेकिन फरमाते जब मैं अल्लाहू कहता था तो जंगल के शेर चीते मेरे चारों तरफ आके बैठ करके मेरी आवाज में आवाज मिला के पढ़ते थे, अल्लाहू अल्लाह अल्लाह। कहते मुझे खाना नहीं मिलता था, मुझे पानी नहीं मिलता था, मैं 25 साल तक तड़पता रहा उस जंगल में। इश्क की मंजिल है, खाल खिंचती है कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा नहीं है। फरमाते हैं गौस पाक मैं भूख की वजह से दमे नफ्स का शिकार होता था और मैं जमीन पर गिर जाता था। सुनो मेरी बहनों, बड़ी शादियों के बाद तुम ससुराल जाती हो ना, अगर एक दिन तुम्हें 2 रोटी न मिले, तुम शाम को टेलीफोन करके अपनी माँ से बताती हो किस फटीचर के घर में मेरी शादी की, मुझे पेट भर खाना नहीं मिला। ये लड़कियां समझती है ना, अपनी माँ से बता देंगे ना कि मुझे खाना नहीं मिला तो मेरी माँ खुश हो जाएगी। ये पागल कहेंगी। तो अपने घर का दर्द अगर तू अपनी माँ से बयान करेगी ना, तेरी भी नींद उचड़ जाएगी और तेरी माँ की भी उचड़ जाएगी। अगर तूने इतना कह दिया होता, तेरी माँ ने पूछा मेरी बेटी तुझे कुछ खाने पीने को मिला, कह दिया होता जो अल्लाह की मर्जी थी वो आज फिर मिला मुझे, आज अल्लाह का शुक्र है कि मुझे फिर मिला। नमक रोटी ही सही मेरी माँ, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे शौहर ने हलाल खा के मुझे आज भूखा नहीं सोने दिया, मेरे परवरदिगार ने मुझे शौहर दिए और मुझे नमक रोटी जो मिली अल्लाह की मर्जी से मिली। ना ना ना, शिकवे पे शिकायत, शिकायतों पे शिकायतें होती हैं। फिर क्या होता है, रिश्ते टूट जाते हैं, कोर्ट कचहरी की नौबत आती है। एक जवान लड़की छोटे से 6 महीने के बच्चे को अपनी गोद में लेकर के रात के 11 बजे तक थाने में पुलिस वालों की अय्याश नजरों का निशाना बनी रहती। बाप खुश होगा मैं मैके चली जाऊं। बाप ने कहा था बेटी तू घबराना नहीं, उसके घर को भिजवा दूंगा। बेटी खुश हो गई और ये सोच करके उसने सामान उठाया और अपने मैके वापस आ गई। मेरा बाप बदले की भावना में मुझे अपने घर पाल लेगा। जिसको अपना घर रास ना आया उसको दूसरों का घर कहां से रास आएगा। अब ये तेरा घर नहीं है, समझे मेरी बहन। सब्र कर सब्र, कभी आऊंगा तो बताऊंगा कि हुजूर की पहली शादी का मैसेज क्या है, कि हुजूर की बच्चियों के साथ क्या सलूक हुआ और हुजूर ने अपनी बच्चियों को क्या तालीम दी। मेरा टॉपिक गौस पाक है। गौस पाक फरमाते मैं जमीन पर पड़ा रहता था, मालूम है वो लोग जो लाशों को उठाते थे मुझे उठा लेते थे और कहते थे अब्दुल कादिर मजनू मर गया, मर गया। मजनू गौस पाक पागल कहते थे। किताब रखी, शेख ने फरमाया अब्दुल मजनू गौस पाक को लोग कहते वो मर गया। बोले गौस पाक को उठा करके ठेले पे रखते थे और ठेला ढकेलते हुए लोग लेके जाते थे कहां पर, जहां लावारिस लाशें रखी जाती, वहां पर उसी में गौस पाक को डाल दिया। गौस पाक फरमाते मैं मुझ पर दमे नफ्स का गलबा होता था और मैं यूं होता, जब मेरी बारी आती मुझे गुस्साल मुर्दों को नहलाने वाला यूं उठा करके टेबल पे रख के मुझ पर मिट्टी के मटके से पानी डालता था, नहला के कफन में लपेट के इसे दफन कर दूं। गौस पाक फरमाते हैं मुझ पर जब पानी पड़ता तो मेरी नींद उचट में जाग जाता, चौंक जाता। जब मैं उठ के बैठता तो मुझे डांट के भगाता, मुर्दों को नहलाने वाला। पागल कहीं कि तू जिंदा है, मैं तुझे मुर्दा समझ रहा था। गौस पाक फरमाते मैं उठ के चला आता था। किसकी बात करता हूं, जो वलियों का सरदार है, थोड़ी सी तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर पाते। अजान होती है तो सिर्फ ये सोच के बुरा न माने हजरत, हमारी कौम जो है ना, आज हम लोग मोजा उतारने की वजह से नमाज नहीं पढ़ते।
मोजे की वजह से नमाज नहीं पढ़ते। मोजा उतारेंगे तो फिर वजू करना पड़ेगा और फिर ठंडी बहुत है, चलो जोहर में देखेंगे। कैसा इंसान है, इसको शुक्र के सजदे अदा करने चाहिए थे। सूफी साहब फरमाते हैं अगर तुझे जोहर का वक्त मिल जाए तो ये सोच के मस्जिद में चला आया कर, ऐ अल्लाह तूने मुझे फजर से लेके जोहर तक जिंदा रखा, तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए तेरे घर में आ गए। असर तक जिंदा रखा तो फिर चला जा मस्जिद में। किससे कहेगा? अपने इलाके के संसद से कहेगा, विधायक से कहेगा? अरे जाके अल्लाह उसके रसूल से कहे, ऐ मेरे मौला तूने मुझे दिया ये नेमतें, ये कपड़े लत्ते, मैं तो नंगा पैदा हुआ था। कौन से पासबुक लेके पैदा हुए जो पैसों पे घमंड करते हैं? अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के तौर पर आ जाया करो। रहमतें रखिए अल्लाह के घरों में। रेस्टोरेंट में खाने के लिए आप गोपीगंज चले जाओ, बोले वो महाराजा ढाबा के खीर बहुत मशहूर है, ये बात है, लोग ऐसा करते हैं। बोले इलाहाबाद का वो अडाले का वो फला जगह के ये बहुत शीरमाल मशहूर है। अरे मेरे भाई कभी अपने बेटे को लेकर के अपने मोहल्ले की मस्जिद में चले जाया करो, झाड़ू लगाया करो, 100 रुपए का इत्र लेके जाया करो, कुरान के जुज़दान पे लगाया करो, नमाजियों के सजदा करने की जगह पे लगाया करो। जब ये सजदे में जाएंगे 3 मरतबे तस्बीह पढ़ेंगे, खुशबू मिलेगी, तस्बीह बढ़ेगी, तेरी नेकियां बढ़ेगी। कुछ तो किया करना। मोहल्ले के सारे मस्जिद के सारे काम मौजिन इमाम करेंगे, बरकतें तुम लोगे। हुजूर गौस पाक फरमाते चोर मुझे पहचानते थे, मदाइन के चोर मुझे पहचानते थे, सबको देख के भाग जाते थे, मुझे देख के नहीं भागते थे। बोले इसको पागल आदमी है, इसका क्या लिहाज करना। अल्लाह अकबर। फरमाते कि मैं इश्क की मंजिल तय कर रहा था, मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं बचूंगा नहीं। गौस पाक फरमाते अब मुझे भूख बर्दाश्त ना हो सकी, मैं तड़पता रहा, पेट पर पत्थर बांध के तड़पता रहा। सुनना, जो आज 2 रोटी कम हो जाए तो आग लग जाती है, भाई भाई में झगड़ा होता है, बीवियां अलग लड़ जाती हैं, फिर 2 चूल्हे बन जाते हैं, एक आंगन के बंटवारे होते हैं 2 रोटियों की वजह से। अल्लाह अकबर। मालूम है गौस पाक फरमाते हैं कि मैं पेट पर पत्थर बांध के अल्लाह हूं के नारे लगाता हुआ मैं मदाइन से निकला तो कहां जाता, एक सिमत निकला ना तो वो बगदाद का किनारा था, उस वक्त किनारा था जिसको बोलते हैं शूनीजिया, उस मोहल्ले का पुराना नाम है। अब वो करख के साइड में पड़ता, शूनीजिया के करीब पहुंचे गौस पाक। ये मोहल्ला बड़ा प्यारा है, इस मोहल्ले में जिनकी जिनकी मज़ारात है, नाम लूंगा तो कोई बोले न बोले 2-4 लोग तो जरूर सुभान अल्लाह कह सकते हैं। इसी मोहल्ले में एक नबी है जिनका नाम है हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम, वो आराम कर रहे हैं। अच्छा बोले तो सबने सुभान अल्लाह, लेकिन अगर कोई बाकी है तो इस जुमले पर जरूर बोलेगा। इसी मोहल्ले में वो जुबैदा को जन्नत देने वाले पहलोल दाना भी लेटे हुए हैं। इसी मोहल्ले में वो सैयदुत ताइफा शेख अबुल कासिम गौस पाक के परदादा के दादा शेख जुनैद बगदादी भी लेटे हुए हैं। अल्लाह। उनके पीर शेख सिरे सख्ती भी लेटे हुए हैं। इसी मोहल्ले में जिनका नाम शुरू से अब तक कई मरतबे लिया जा चुका है, जुन्नून मिस्री भी लेटे हुए। अल्लाह अकबर। इब्राहिम खवास भी लेटे हुए हैं। बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतें आराम कर रही हैं। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं भूख बहुत लगी थी, आप खा के आए हैं, है कि नहीं भाई? अगर बाई चांस किसी ने खाना नहीं खाया, अल्लाह नूर साहब भाई मेरे भाइयों की मोहब्बत में आ गए, तो भाई जलसा हो जाएगा तो खाएंगे, उसके लिए खाना रखा हुआ है। लेकिन एक बात, हमारे घरों में खाना खाने के बाद भी इतने खाने गांव में बच जाते हैं, अगर अचानक 150 लोग आ जाएं तो चंदा करके रोटियां अगर हम जमा करें तो फिर भी 150 लोगों का पेट भर सकता है। सही है कि नहीं? इतने चावल इतनी रोटियां बच जाती हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। और इस नियत से रोटियां ज्यादा पकाए, कोई मेहमान आए तो उसे खिला देंगे। और एक बात याद कर लें, इंशाल्लाह बोले, सूफी सुल्तान फरमाते हैं कि कभी अपने दरवाजे के कुत्तों को भूखा सोने मत दिया करो। इंशाल्लाह बोले। हाँ, फरमाते हैं सूफी साहब जिनके दरवाजे के कुत्ते भूखे सोते हैं, उनकी 3-4 नस्लें भूखी मर जाएंगी। समझ रहे हैं आप? मां बहनों सुनो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती, फ्रिज में रखे हुए फ्रूट्स सड़ जाते हैं, लेकिन झाड़ू पोछा लगाने वाली औरत को नहीं देते। बुरा न मानना, कौन करेगा? हम ये बातें किससे कहेंगे? पेड़ पौधों से बताएंगे, बसों में उड़ने वाले मुसाफिरों से बताएंगे, समंदर की मछलियों को आप से न बताएंगे तो फिर किससे बताएं? और इन बातों को आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? इसलिए इसके लिए अल्लाह ने आपको समाते कल्ब अता फरमाया। सूफी साहब, जिसके दरवाजे इतने मोटे हो, घरों के दरवाजे, कि फकीरों की सदाएं अंदर न जा सके, उस घर के बच्चे बड़े बीमार रहते हैं।
وعدہ کرو انشاءاللہ اگر بازار جاتے ہو سردیوں کے موسم میں 1500 روپے کی 2 سوٹر بیٹیوں کے لیے لاتے ہو تو 20 روپے کا 2 موزہ بھی کسی محلے کی یتیم بچی کے لیے خرید لیا انشاءاللہ بولے وہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو غیر مسلم اگر آپ کے زیر اثر ہے تو غریب نواز والا دین آپ فالو کریں انشاءاللہ انہوں نے 90 لاکھ کو دین مصطفیٰ کی زلفوں کا اسیر بنایا تھا آپ کو اس کا فیض ملے گا آپ خدمت کریں بس چیپٹر کلوز سمجھ رہے ہیں ہمارا تو عالم یہ ہے ہم تو دکھا کے کھانے کے عادی ہو گئے دکھا کے پہننے کے عادی پہلے کے دور میں پہنا کے پہنا جاتا پلا کے پیا جاتا تھا کھلا کے کھایا جاتا تھا اب ماحول الٹا ہو گیا دعا کرو اللہ ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرمائے سرکار غوث اعظم فرماتے میں شونیزیا محلے میں آیا ایک چھوٹی سی مسجد تھی میں اتر دکن اس پہ آ کے بیٹھ گیا اور میں یقین کر چکا تھا کہ شاید آج میری زندگی ختم ہو جائے گی اب بھوک برداشت نہیں ہے اب اس کے علاوہ میں کہیں جا نہیں سکتا بغداد میں فرماتے ہیں سیدنا شیخ کہ میں اسی مسجد میں لیٹا رہا اور اندر سے اللہ کی آواز آتی رہے تھوڑی دیر کے بعد اسی مسجد میں ایک شخص ہاتھ میں جھولا لیے ہوئے یعنی ٹفن کا باکس لیے ہوئے اندر داخل ہوا غوث پاک فرماتے میں ادھر بیٹھا رہا وہ ادھر بیٹھ گیا یعنی اتر اور دکن بیٹھ گیا فرماتے ہیں سیدنا شیخ میں نے اسے دیکھا وہ کیا کر رہا ہے تو میں نے کیا دیکھا اس نے جھولا کھولا ٹفن کھولا اس میں سے کھانا نکالا غوث پاک فرماتے ہیں میرے سامنے وہ کھانا کھانے لگا جب میں نے اس کو پڑھا تھا اپنی کلمہ کتاب میں بہت رویا تھا کتاب بند کر دیا سو گیا پھر بعد میں نے اس واقعے کو پورا پڑھا تھا برداشت نہ ہو سکا اگر دل ہے تو سنیں غوث پاک فرماتے میرے سامنے وہ کھانا کھا رہا تھا مجھے اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی جب وہ لقمہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا تھا تو بھوک کی وجہ سے منہ میرا کھل جایا کرتا پلیٹیں توڑنے والوں چاول ٹھنڈا ہو تو بیوی کے چہرے پر گالیوں جوتوں کی بارش کرنے والوں ذرا کبھی غوث پاک کو پڑھا کرو غوث پاک مرغے کھاتے تھے مرغا زندہ کرتے تھے یہ تو سن لیا ان کی زندگی کا وہ حصہ جو عشق کی منزل کو سر کرنے کے لیے دیا تھا اللہ نے اس کے بارے میں کوئی پڑھ لیا کرو بھائی آپ کی ذمہ داری ہے یہ نعمت آپ کو ملی ہے اتر پردیش کے سی ایم صاحب کو یہ نعمت نہیں ملی آپ کو پڑھنا چاہیے آپ اس کے لیے چنے ہوئے لوگ سمجھ رہے سرکار غوث اعظم فرماتے منہ میرا کھل جاتا تھا اس نے مجھے دیکھا یہ بھوکا ہے وہ کنو مع الصادقین اگر کوئی سچوں کا سردار بنا تو قربانیاں کیسے اس نے مجھے دیکھا یہ بھوکا ہے اس نے تال ادھر ادھر مسافر ادھر غوث پاک فرماتے میں اٹھ کر کے اس کے قریب گیا اس نے کھانے کا جو پلیٹ یوں کھسکائی بولے کھا لے نہ میرا ہے نہ تیرا ہے اسے کھا لے غوث پاک فرماتے میں نے کہا میرا نہیں ہے تیرا بھی نہیں ہے پھر ہے کس کا تو ہے کون اس نے کہا کہ میں یہاں کا نہیں ہوں غوث پاک فرماتے پھر تو کہاں کا ہے اس نے کہا اے مسافر میں ایران کا رہنے والا ہوں اسی ملک کے غوث پاک بھی جیسے اس نے کہا میں ایران کا ہوں غوث پاک فرماتے تم ایرانی ہو اس نے کہا جی میں ایران کے ہوں غوث پاک فرماتے ایران میں کہاں کے مشہد کے ہو جام کے ہو شیراز کے ہو کاشان کے ہو شازان کے ہو سیستان کے ہو اصفہان کے ہو کہاں کے ہو اس نے کہا نا میں وہاں کا نہیں بولے پھر کہاں کے ہو دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اس نے کہا اے مسافر میں جیلان کا رہنے والا ہوں سبحان اللہ نام کتنا پیارا ہے میں جیلان کے رہنے والا ہوں سیدنا شیخ اپنے شہر کا نام سنا طلب گئے آنکھ میں آنسو تم جیلانی ہو بولے ہاں مسافر میں جیلانی ہوں یہاں کیسے آ گئے تو اس نے کہا اے مسافر میں بزنس کے لیے جیلان سے عراق کے بغداد میں آیا تھا بولے پھر ابھی کیا ہو رہا ہے بولے میں اپنے گھر سے نکلا نا تو میرے گھر کے قریب میں ایک شرفا کا یعنی شریفوں کا ایک خاندان ہے بزرگوں کا ایک خاندان رہتا ہے دیکھنا کتنے لوگ سمجھ کے سبحان اللہ کہتے ہیں بولے شریفوں کا ایک خاندان رہتا ہے بولے پھر بولے اس خاندان میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے اتنی مقبول عورت ہے بولے شہر کی دعائیں جب قبول نہیں ہوتی تو اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیا کرتا ہے غوث پاک فرماتے ہیں اچھا بولے پھر تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے بلایا بولے اس کا نام کیا ہے اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا بولے اس کا نام کیا ہے جس کی بڑی تعریف تو کرتا ہے اس نے کہا اس کا نام ہے فاطمہ ام الخیر غوث پاک نے اپنی ماں کا نام سنا طلب گئے ماں ہوتی ہے صحیح ہے کہ نہیں ماں ہوتی ہے ماں سے ملا کرو ٹاپک سنیں غوث پاک فرماتے ہیں
کہ میں نے کہا کہ میں جب ماں کا نام سنا تو میری آنکھیں اشک بار ہو گئی. اس نے کیوں؟ میں کچھ نہیں. پھر کیا ہوا؟ بولے اس نے مجھے بلایا امی جان مخدومہ نے. بولے تو بغداد جا رہا ہے؟ میں نے کہا. تو بوڑھی مخدومہ نے فرمایا فاطمہ ام الخیر نے اے بیٹے بغداد شریف میں سوق الکفا ایک مارکیٹ ہے, شارع سراج اس محلے کا نام ہے, باب العزت میں وہ محلہ آتا ہے, وہیں پر ایک ادارہ ہے جس کو جامعہ نظامیہ کہتے ہیں, اس کے فاؤنڈر ہیں شیخ ابو سعید مخزومی. وہاں پر میرا بیٹا عبد القادر پڑھنے کے لیے گیا اور میری اس کی اب ملاقات نہیں ہوگی. میرا بیٹا وہیں پہ رہتا ہے. میرے بیٹے سے جا کے ملنا تو بتانا تیری ماں خیریت سے, اور میرے بیٹے کو کچھ خرچہ دے دینا, خرچہ دے دینا. اور کیا بتاؤں مسافر, اس ماں نے یہ کہا تھا کہ ان دنوں میرے بیٹے عبد القادر کی یاد بہت آ رہی, اس کی یادیں میرے ساتھ زیادہ وابستہ ہو گئی. حالانکہ میں نے اسے اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہے, لیکن مجھے اس کی یاد زیادہ آتی ہے. لگ رہا ہے میرا عبد القادر بھوکا ہے. اللہ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بیٹے اگر بھوکے ہوتے ہیں نا تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے, لیکن لعنت ہو اس معاشرے پر جہاں ماں بھوکی ہوتی ہے اور بچوں کو پتہ نہیں چلتا. بچے اپنے عیش کے سارے سامان خرید لیتے ہیں, بوڑھی ماں کی دوا بھول جاتے ہیں. ٹوٹی ہوئی چپلیں پہن کر کے دروازے پر کھڑی ہوتی ہے تو بیٹا کہتا ہے امی اندر چلی جاؤ, تم اس کپڑے میں اس چپل میں رہتی ہو تو میری انسلٹی ہوتی. جس کی گود کے پلے ہوئے نشو و نما کی منزل سے گزرا ہے آج اس ماں کی توہین کرتا ہے, اسے پتہ نہیں. ایک صاحب کہتے ہیں اچانک میری دعا قبول ہونے لگی تو مجھ سے میرے عالم دوستوں نے کہا یار تم تو میرے ساتھ کلاس میں تھے, مدرسے میں تھے, تم اور ہم ساتھ میں فارغ ہوئے تھے, آج کیا بات ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوتی ہے میری نہیں قبول ہوتی؟ کیوں کیوں کیوں؟ تو عالم صاحب نے کہا جب میری پگڑی باندھی گئی تو میں گھر گیا, میری بوڑھی ماں میرے گھر میں لیٹی ہوئی تھی, میں اپنی ماں کے قدم سے لپٹ گیا. میری ماں نے کہا بیٹے تو آ گیا؟ میں نے کہا ہاں آ گیا. بولے بیٹھ میرے پاس. میں اپنی ماں کے قدم کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. بولے پھر؟ بولے اس کے بعد میری ماں نے کہا بیٹے تو کھانا کھا لے اور ایک کام کر, آرام کر لے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آرام تو میں 9 سال سے کر کے آیا ہوں, اب تیری خدمت کروں گا. تو ماں نے کہا کہ بیٹے ایک کام کر. بولے کیا؟ بولے یہ جو دروازہ ہے نا. بولے ہاں. بولے دروازے کا ایک پلہ بند کر دے اور ایک کو کھول دے. اتنا کہہ کے ماں سو گئی. عالم صاحب کہتے ہیں اپنے دوستوں سے میں اٹھا, میں نے دروازے کا ایک پلہ بند کیا اور ایک کو کھول دیا. جب ماں کے آ کے پاؤں دبانے لگا تو پھر میرے دل میں خیال آیا ماں نے مجھ سے کہا تھا ایک پلہ بند کر دے ایک کو کھول دے, تو میں نے ایک بند کر دیا ایک کو کھول دیا. لیکن میری ماں نے یہ نہیں کہا تھا دائیں کو بند کر دے اور بائیں کو کھول. ہو سکتا ہے کہ امی کو دائیں پلے کی ہوا نقصان دیتی ہو اور بائیں پلے کی ہوا راحت دیتی ہو, یا اس پلے کی ہوا نقصان دے ہو اس پلے کی ہوا راحت دے. عالم صاحب پھر اٹھے, اسے بند کیا اسے کھولا, پھر بیٹھے, پھر خیال آیا امی نے یہ تھوڑی کہا تھا بائیں کو بند کر دائیں کو کھول دے, پتہ نہیں امی کے لیے شوٹ نہ کرتا ہو. پھر اٹھے, پھر اسے کھولا اسے بند کیا, یعنی رات بھر یہی کرتے رہے, کبھی اسے بند کرتے کبھی اسے کھولتے کبھی اسے کبھی ادھر, ایسے کرتے کرتے رات گزر گئی. صبح کو فجر کی اذان کی آواز آئی, اذان کی آواز نے ماں کی آنکھیں کھول دی. ماں نے کہا بیٹے تو بیٹھا ہوا ہے؟ بولے ہاں امی تیری خدمت کر رہا ہوں. بولے اذان کی آواز آئی, نماز کی تیاری کر. لیکن میرے بیٹے بیٹھ, ذرا یہ بتا رات بھر یہ کھٹ کھٹ کی آواز کیسے آتی ہے؟ ماں ہے, سنو, گھر میں چھوڑ کے آئے ہو, تم شہروں میں چلے جاتے ہو کمانے کے لیے. ماں کیسے گزارتی ہے دن معلوم ہے؟ جس آئینے میں جس شیشے میں تم نے اپنا چہرہ دیکھا ہوتا ہے نا, ماں اپنے سینے پر وہ آئینہ لے کے لیٹتی ہے, اس آئینے کو چومتی ہے, اس آئینے کو اپنی چھاتی سے لگا اور اس میں دیکھتی ہے. کوئی کہتا ہے چچی کیا دیکھتی ہے؟ بوڑھی اماں اس پہ کیا دیکھتی ہے؟ تو ماں تمہاری کہتی ہے اس میں میرے بیٹے نے اپنی تصویر دیکھی تھی, اس آئینے کو یہ سوچ کے دیکھتے ہوں کہ شاید دھوکے صحیح پھر میرے بیٹے کی تصویر اس آئینے میں نظر آئی. تمہاری چپلوں کے جو 6 مہینے کے بعد تم پردیس سے واپس جاتے ہو, تمہاری ماں اپنے دوپٹے سے چپلیں صاف کر کے اسے سنبھال کر کے اسے جھولے میں باندھ کر کے رکھتی ہے, تمہارے کپڑوں کو چومتی ہے,
سمجھے؟ زور سے کوئی چیختا ہے تو اسے سب سے پہلے تم ہی یاد آتے ہو، لیکن ہم ہیں بیوی کے ساتھ رہنے والی لائف میں اپنی ماں کو بھول گئے، اپنی ماں کو فراموش کر دیا۔ سردی کے دنوں میں وہی پرانی سوٹر ہے، وہی پرانی شال ہے، وہی پھٹا ہوا موزہ ہے، وہی ٹوٹی ہوئی چپل ہے، سب لاتے ہیں بازار سے، کیڈبری، چاؤمین، برگر لائے، لیکن ماں کی ایک دباتی سیرت کی اسے بھول گئے۔ سمجھے؟ اس کی فرمائشیں جن سے ڈرتے تھے ستارے وہ ہوا بھول گئے، آندیاں ڈرتی تھی جس سے وہ ہوا بھول گئے، اس کی فرمائشیں بیوی کی، اس کی فرمائشیں بچوں کی ضدیں، اپنے لباس، یہ تو سب لائے مگر ماں کی دوا بھول گئے۔ کیا قصور ہے ماں کا؟ مر جائے گی تو رو گے، فلائٹ سے اس کی قبر میں اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آؤ گے، جنازہ روک دینا، بیٹا جہاز سے آ رہا ہے، جہاز میں بھی آگ لگ جائے، جہاز کو بھی لعنت، اس کے پائلٹ کو بھی، اس میں بیٹھنے والے مسافر کو، جس میں ایسے مسافر ہوں جن لوگوں نے زندگی میں اپنی ماں کا خیال نہ رکھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں وہ لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں، اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ آپ پہلے اتنا بولے اے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر بولے، تم کہہ سکتے ہو، آپ یہ کہہ سکتے، میں نہیں کہہ سکتا، ماں کے حوالے سے میری ماں کا انتقال ہو گیا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا شکر ہے، میرا باپ اس پوزیشن میں، میں راتوں کو جلسوں کی دنیا میں جاگ جاگ کے جاتا تھا نا، اپنی ماں، میری ماں دروازے کے قریب سوتی تھی میرے لیے کہ میرا بیٹا آئے گا، اس کو جگانے میں جو ہے آسانی ہوگی، میں کبھی کبھی اپنی ماں کو جگاتا نہیں، دروازے کے قریب ایک ٹیبل تھی، اس پہ بیٹھ جاتا، لیٹ جاتا، تو میری ماں میری آہٹ سے یا میری خوشبو سے جان جاتی، رات میں نکلا، بیٹا تو آ گیا، کب آیا؟ امی دیر ہوئے، تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میری ماں مجھ سے لپٹ کے روتی تھی، آج میری ماں نہیں ہے، اس کی قبر پہ جاتا ہوں، رو کے چلا آتا ہوں، پھر کہتا ہوں جل گیا تو پانی برسا تو پانی کس کام، اب میری ماں نہیں ہے، آپ کی ماں ہے؟ بولے ہاتھ اٹھا کے اے اللہ تیرا شکر ہے، بولے اونچی بولے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ، میرے دوست کی قربانی ہے، یہ جلسہ ایک بڑی قربانی کے ساتھ ہو رہا، وعدہ کریں انشاءاللہ اب جب کبھی گھر سے باہر نکلیں گے تو ماں کا ہاتھ چوم کے نکلیں گے انشاءاللہ، اٹھائیں اٹھائیں انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ، ماں کا خیال رکھا کرو۔ اچھا وہ ہاتھ اٹھائیں جن کی ماں کا انتقال ہوگا، جن کی مائیں نہیں ہیں، اللہ کی مرضی ہے، ماں نہیں ہے، ماں حضور کی زیارت کا شرف پا چکی ہے، اگر قریب میں قبرستان ہو، قریب میں قبرستان ہو، میں بتا دوں، میرے ساتھ آپ سلمان صاحب آئے ہوئے ہیں، پوچھ لیجیے، دوست ہے، وہ طالب گاڑی چلا رہا ہے، میرے دل میں خیال تھا میرے ابو بیمار ہیں، اب میں یہاں سے جاؤں گا نا رات میں تو ہاسپٹل نہیں جاؤں گا، سیدھے اپنی ماں کی قبر پہ جاؤں گا، میں واللہ میں سوچ رہا تھا راستے میں امی کی بارگاہ میں جاؤں گا، کہوں گا کہ ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ دعا کر دیں، میرا مزاج ہے، راتوں کو چلا جاتا ہوں، جبکہ قبرستان ہے وہ سنسان جگہ، سمجھے، لیکن صوفی صاحب کہتے ہیں کہ یہ سوچ کے قبرستان مت جاؤ، یہاں تمہارے ماں باپ دفن ہیں، یہ سوچ کے جاؤ اگر اس قبرستان میں 100 مردے ہیں تو یہاں 100 مرتبے مدینے والے آقا تشریف لا چکے ہیں، حضور کی گزرگاہ ہے، حضور کی جلوہ گاہ ہے، اپنی ماں کی قبر پہ جایا کرو انشاءاللہ بولے، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، بیٹھا کرو اس کے پاس، اسے بھی سکون ملے گا، تمہیں بھی سکون ملے گا، نہیں کچھ پڑھنا آتا بس خالی یہی سوچ کے بیٹھا کرو، ہم وہاں پر بیٹھے ہیں جہاں سے حضور گزرے، ہم وہاں پر آئے ہیں جہاں حضور آئے تھے، یہ حضور کی گزرگاہ ہے انشاءاللہ بولیں، حضور کی چہرے نور کی رخ انور شریف کی جو شعائیں ہیں وہ قبر کے دامن میں محفوظ رہتی ہیں، اور کبھی کبھی قبرستان جایا کرو تو چینی لے کے جایا کرو انشاءاللہ، چینی لے کے 5 روپے 10 روپے کے، قریب میں پیڑ پودے ہوں تو چوٹیوں کو ڈال دیا، یا پارلے بسکٹ 1-2 پیکٹ کوے چڑیا کھا ڈالیں گے۔ صوفی صاحب کہتے ہیں بزرگوں کے پہلے معمول تھے وہ قبرستانوں پہ چونٹیوں کو چینی دیا کرتے تھے تاکہ چونٹیوں کو میٹھی چیز ملے تو میری ماں میرے باپ کے لیے میٹھی میٹھی دعائیں بھی نکلتی رہے۔ غوث پاک اپنی ماں کا نام سنے کیسے خاموش ہوتے، وقت بھی نکلتا جا رہا ہے، آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں، لگتا ہے یہ بات ایسے ہی ہوتی رہے اس وقت تک جب تک قیامت نہ، اللہ قبول فرما لے آپ سب کا بیٹھنا، یہ بچوں کی آنکھیں کھلی ہیں، ان کے ذہن تازہ ہے، بزرگوں کا یہاں پر ہونا اس عمر میں سخت سردی میں، ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ میں، علماء کا اس شان نیابت کے ساتھ بیٹھنا، یہ سب غوث پاک حقیقت بات ہے، جب دل پاک ہوتا ہے، دل مسلمان ہوتا ہے تب غوث پاک کی باتیں اچھی لگتی ہے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم، سرکار غوث پاک فرماتے تم، بولے جیلان کا، اوہ جیلان سنا تو طلب گئے،
बोले फिर क्या हुआ? बोले मुझसे मेरी बूढ़ी माँ ने कहा था, मेरे मोहल्ले की जो शरीफ खातून औरत है पर्दे मोली, मेरा बेटा बगदाद में रहता है अब्दुल कादिर, ये 500 रुपए ले ले मिसाल के तौर पर, ये जाके पैसे उसे दे देना और मेरा सलाम बोलना, कहना तेरी माँ तुझे याद करती है। गौस पाक फरमाते फिर क्या हुआ? वो कहता है मैं बगदाद आ गया, मैंने अपनी बिजनेस की, मेरा काम मुकम्मल हो गया। बिजनेस के बाद मैंने मालूम है क्या किया? मैं सीधे गया सौकुल कफ़ार, शारे सिराज, बाबुल इज़्ज़त, शेख हम्माद दब्बास के यहाँ, शेख अबू सईद मखजूमी के यहाँ, मैं सीधे शेख बका के दायरे में गया, शेख नजीब कायस सरवर्दी के दायरे में गया। जब मैंने पूछा कि भाई ये जामिया निजामिया है, लोगों ने कहा हाँ वही मदरसा है। मैंने कहा इस मदरसे में कोई जीलान का अब्दुल कादिर रहता है? लोगों ने कहा ओहो अब्दुल कादिर जीलानी। मैंने कहा यस वो यहाँ। वो किधर गया? लोग बोले वो यहां से पढ़ के चला गया। मैंने कहा गया? बोले वो पता नहीं कहां चला गया, वो होगा कहीं इराक में। बोले जीलान नहीं गया? बोले जीलान तो नहीं गया। बोले उसको इश्क की मंजिल सर करने की धुन सवार होगा कहीं, कुरकुक देख लो, सुलेमानिया देख लो, मूसिल में यूनुस अलैहिस्सलाम के रोजे पर होगा देख लो, इमाम मूसा काजिम के यहाँ काजमैन में होगा, करीब में इमाम यूसुफ है उनके मजार पे होगा, उनके करीब में इमाम आजम अबू हनीफा लेते हैं आजमिया में, बोले वहां पर होगा, वहां देख लो। वहां न मिले तो नजफ अशरफ चले जाओ, अपने दादा मौला अली के रोजे पर मिले। वहां न मिले तो 80 किलोमीटर पे करबला है, वहां चले जाओ, मौला हुसैन और मौला अब्बास के रोजे पे होगा। और अगर वहां न मिले तो समर्रा चले जाओ, इमाम अदी नकी इमाम हसन अस्करी के रोजे पर होगा, जाके ढूंढो अब्दुल कादिर को। न मिले तो पता करना सलमान फारसी के हम मदाइन में होगा। बोले यार बहुत ढूंढा अब्दुल कादिर को, सब मिले लेकिन अब्दुल कादिर न मिला। किससे कह रहा है? गौस पाक। सब मिले लेकिन अब्दुल कादिर न मिला। बोले फिर? बोले उसको ढूंढने के चक्कर में मेरे सारे पैसे खत्म हुए, उसको ढूंढने के चक्कर में मेरे सारे पैसे खत्म हुए। बोले फिर क्या हुआ? बोले मुझे उसकी माँ अम्मी जान की बात याद थी, मेरे बेटे से मिल के आना, इस धुन में मैं उसे ढूंढता रहा। बोले फिर? बोले जब मेरे पैसे खत्म हो गए तो जो उसकी माँ ने उसके खर्चे के पैसे दिए थे उससे काम चलाने लगा, उसी के पैसे से खाना लाता खाना खाता। बोले उसी के पैसे का खाना खा रहा हूं, इसलिए तुझसे मैंने कहा ले खा ले, न ये मेरा है न तेरा। इतना सुना तो गौस पाक रोए, इतना रोए कि दाढ़ी शरीफ भीग गई, आंसू दामन पे गिरे। उसने कहा मुसाफिर रोते क्यों हो? रोते क्यों? देखना कोई है जो सुभान अल्लाह का। रोते क्यों? तो गौस पाक फरमाते सुन ओ मुसाफिर जीलान से आने वाले, जिस अब्दुल कादिर को तू ढूंढ रहा है वो तेरे सामने बैठा। इतना सुना तो वो खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो गौस पाक भी खड़े हो गए। उसने गौस पाक को सीने से लगाया, पेशानी चूमी, बोले शेख अब्दुल कादिर तुम हो? फरमाया हाँ। फरमाया बोले मैं? बोले मैं हूं। फरमाया शेख अब्दुल्ला सुमई के नवासे? बोले मैं उन्हीं का नवासा हूं। बोले शेख मूसा जंगी दोस्त तुम्हारे अब्बू का नाम? बोले हाँ मेरे अब्बू है वो। बोले मखतुमा फातिमा अम्मुल खैर? बोले मेरी माँ का नाम है। बोले आयशा जिलानी? बोले मेरी फूफू का नाम है। बोले अब्दुल्ला जिलानी? बोले ये मेरा सगा भाई है। बोले और एक शेख अब्दुल्ला जिलानी? बोले वो मेरे सगे दादा थे। बोले शेख यहिया जाहिद? वो बोले मेरे दादा के अब्बू का नाम है। बोले तुम हसनी हो? बोले मैं हाँ। तुम कहाँ चले गए थे? गौस पाक रोने लगे। बोले मैं इश्क की मंजिल सर कर रहा था। बोले कहाँ? बोले मदाइन के जंगल में। गौस पाक ने फरमाया ये छोड़, अब ये बता मेरी माँ कैसी? ये बता मेरी माँ कैसी? माँ अगरचे रूठी है मैं उसे मना लूंगा, मोम के पिघलने में देर कितनी लगती है। मामा होती है, बैठा करो उसके पास, मीठी चीजें लेके उसके पास बैठा करो। माँ बहनों के ये सब रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं। आज एक खातून के चक्कर में सारे रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं। अपनी सगी बेटी की शादी में भाई अपनी माँ को दावत नहीं देता। अल्लाह। अपनी सगी बेटी क्यों? रिश्ते तोड़ गए। वो मेरी माँ तो छोटे वाले भाई के बहकावे में आ गई। मेरे साहिब दोस्तों साहिबों क्या बताऊं आपसे, पागल नहीं हो, अक्ल हो, आप इस्मत वाले हो, तभी तो अल्लाह ने आपको उम्मत रसूल में पैदा किया। आप कुरान पढ़ते हो, वो कुरान जिसे हुजूर ने पढ़ा, जिसे सिद्दीक उमर उस्मान अली ने पढ़ा, जिसे मखदूम कायनात ने पढ़ा, जिस कुरान को इमाम हुसैन ने नेज़े की नोक पे पढ़ा, जिस कुरान को योगी जी नहीं पढ़ सकते, मोदी जी नहीं पढ़ सकते, उस कुरान को आपको पढ़ने के लिए दिया गया। इतने मुबारक जहन किस्मत वाले आप हैं, फिर माँ के हवाले से कैसी किस्मत कमजोर कर लिया आपने? गौस पाक रोए, मेरी माँ कैसी है, मेरी माँ कैसी? बोले बहुत खैरियत से, बूढ़ी है लेकिन सुन अब्दुल कादिर तेरी माँ बड़ी बुलंद मकाम पर फायदा। पूरे जीलान में जब दुआएं कबूल करनी होती है, लोग उसके दुपट्टे के धागे को वसीला बना के दुआ करते हैं, अल्लाह दुआएं कबूल कर लेता है। उसके बाद उसने कहा अय अब्दुल कादिर, ये खाना मैंने कहा ना
نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، اس سے پہلے تو میرا مہمان تھا، میں تیرا میزبان تھا، اب تو میزبان اور میں تیرا مہمان، کہو گے تو کھاؤں گا، نہیں کہو گے تو نہیں۔ اور یہ آپ کے 500 روپے جو مثال کے طور پر جو دیے تھے آپ کی ماں نے، اس میں سے 100 خرچ ہو گئے، یہ پیسے ہیں۔ سنیں غوث پاک سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھ اس جیلانی مسافر کو کھانا کھلایا۔ آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، سبحان اللہ۔ انفیکشن کا خطرہ نہیں ہے، بیماری نہیں ہو رہی ہے، اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ اب جب وہ جانے لگے تو بولے یہ 400 بچ گئے ہیں، 100 معاف کر دیں، تو غوث پاک نے پورے ان کے واپسی کے کرائے کے پیسے بھی دیے، کھانے پینے کے پیسے دیے، سارے پیسے لے کے یہ 300 400 500 کی جو مثال دے رہا ہوں بہت پیسے ہوتے ہیں مثال کے طور پر۔ معلوم ہے کیا کیا غوث پاک نے؟ اسے اپنی جیب میں کس کے باندھ نہیں لیا کہ 2 روپے 1 روپے ایک ہفتے میں خرچ کروں گا تو 30 سال تک چلیں گے۔ معلوم ہے کیا کیا؟ جس کو یقین پڑے وہ سبحان اللہ کہے، جس کو یقین نہ پڑے وہ اپنے شک کا علاج کروائے۔ حضور غوث پاک سیدھے پورا پیسہ لے کے بغداد کی منڈی میں گئے، دال چاول نمک روٹی گوشت فروٹس میوہ جات کی چیزیں خریدی اور ٹھیلے پر مزدوروں کے سر پہ رکھی۔ بولے کیا کرنا ہے اس کو شیخ عبد القادر؟ فرمایا لے چلو اسے بغداد کے فقیروں اور غریبوں کو چن چن کر کے پیٹ بھرونے کھانا کھلاؤ۔ ہاتھوں کو ڈاکے بولو، ہاتھوں کو ڈاکے، ماشاء اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، یا شیر بولے لبیک یا غوث اعظم، اونچی بولے لبیک یا غوث اعظم۔ سارے فقیروں کو چن چن کے کھانا کھلاؤ۔ جب غوث پاک اپنا لنگر تقسیم کر رہے تھے اس وقت آپ کے دوست آ گئے، بولے شیخ فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یہ بتائیں کل تو پیٹ پر پتھر باندھ کے گھوم رہے تھے، آج یہ لنگر تقسیم کر رہے ہو، کہاں سے آئے؟ یہ کہاں سے آئے؟ آپ نے خوش ہو کے فرمایا مجھے میری ماں نے بھیجے۔ اگر ماں کچھ بھیجے تو اچھی لگتی وہ چیزیں کہ نہیں؟ بولو آپ چلے جاؤ ممبئی چنئی مدراس چلے جاؤ بنگلور کہیں بھی چلے جاؤ دلی چلے جاؤ، ماں اگر اپنے ہاتھوں سے پکا کے روٹیاں بھیجتی نا، یہاں سے روٹیاں جلی بھی ہوتی ہیں تب بھی ان جلی روٹیوں کا مقابلہ آپ کے شہر کے شیرمال نہیں کر سکتے۔ ہر سہولت ہی میسر لیکن اس کے باوجود ماں کے ہاتھوں کی پکائی روٹیاں اچھی لگی۔ آئے ہائے ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ماں ماں ہوتی ہے، ہاتھ چوم کے نکلو گے انشاءاللہ۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے پیسے، بولے تیری ماں نے؟ بولے ہاں میری ماں نے جیلان سے پیسے بھیجے۔ بولے کاہے کے لیے؟ لنگر کے لیے؟ نہ بولے پھر؟ بولے میری ماں نے مجھے خرچے کے لیے بھیجے، اپنے ذاتی خرچ کے لیے۔ بولے پھر؟ بولے سب پیسے میں نے کھانے میں خرچ کر دیے، سب بانٹ دیے میں نے۔ بولے یار عبد القادر تو عجیب انسان ہے، کل تو پیٹ پر پتھر باندھ کے ٹہلتا تھا، آج ملے بھی تو اسے آج ہی خرچ کر دیا، ارے کل کیا کھائے گا؟ لیکن کوئی ہے جو پھر سے سبحان اللہ بولے ارے تو کل کیا کھائے گا؟ سرکار غوث اعظم فرماتے تو عجیب انسان ہے جو پروردگار عالم عبد القادر کو ایک دن میں اتنا دے سکتا ہے، وہ کل عبد القادر کو بھوکا تھوڑی مار دے گا۔ لبیک یا غوث اعظم، ہاتھوں کو لبیک یا غوث اعظم۔ تیرے دربار میں نے عجب یہ شان بھی دیکھی، تجھے دیتے نہیں دیکھا مگر جھولی پورے پیسے تقسیم کر دیے۔ 50 سال تک عمر ہوئی آپ کی تو آپ نے 25 سال مدائن کے جنگل میں گزارے، 18 سال جیلان میں، 7 سال جامعہ نظامیہ میں، 25 سال مدائن کے جنگل میں، 50 سال عمر ہوئی تو آپ مدائن کے جنگل سے نکلے اور بغداد آ گئے۔ 41 ایئرز 41 سال حضور غوث اعظم کی عمر شریف اس کے بعد کی ہے۔ ٹوٹل عمر غوث پاک کی 91 ایئرز، 51 سال۔ کتنی؟ اونچی بولو، 51 سال عمر شریف ہے حضور غوث پاک۔ ایک آخری بات میں یہی تب ختم کرنے والے، جی آخری بات سن لیں انشاءاللہ، دیر ہو رہی ہے، تھک گئے؟ جو تھک گئے ہیں وہ گھور گھور کے دیکھ لنگر ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یہ ساری باتیں قبول ہونے کی، لنگر تو قبول ہے ماشاء اللہ، مبارک ہو ماشاء اللہ۔ اور نور بھائی نے بہت بڑی خوشخبری سنائی، پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم۔ اچھا لنگر جو ہے نا، ماں بہنیں بیٹھی ہے نا، سن لیں آپ لوگ بھی انشاءاللہ بولو، اب
اپنی گھر میں بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو ایک بات بتاؤ گے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو سنیوں کو سچ بولنا چاہیے اور حلال کھانا چاہیے. ٹھیک، سچ بولنا چاہیے اور ایک سختی سے اس میں، ٹھیک ہے، سختی سے. اور ماں بہنوں مجھ سے گزارش کروں گا، جو میری ماں بہنیں بیٹی ہیں، ہر جمعرات کو اپنے ہاتھوں سے غوث پاک کے نام کے لیے نیاز کے لیے کھانا بنایا کریں. وہی نمک روٹی، چاول، سبزی، کھچڑی، داڑھی جو اللہ دے، ہے نا بھائی، جو اللہ، کوئی ضروری نہیں کہ مرغ مسلم، جو اللہ دے. عصر کی نماز پڑھیں وہ ماں بہنیں، اور پھر باوضو ہی کھانا بنائیں. ہو سکے تو ایک دو مٹی کے برتن بھی لے لیں. یہ طریقہ سنت ہے بزرگوں، وہ رکھ لیں. اور مغرب کی نماز کے بعد اپنے گھر کے پردوں میں عطر لگائیں، مصلے پہ عطر لگائیں، اور خوش رہیں. وہ آج ہم اپنے گھر میں غوث پاک کی نیاز کے، یہ اندر سے فیلنگ ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے، آج میرے گھر میں غوث پاک کی نیاز ہوگی. کسی کو نہ بلائیں، ان شخصیتوں میں کسی کو زحمت نہ دے، ذمہ داریاں زیادہ رہتی ہیں. ٹھیک، میں ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ کے شوہر وقت پر آ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو باوضو بٹھائیں، دوپٹے اور ٹوپیاں لے کر بٹھائیں قریب میں. اور کچھ نہیں آتا تو کم سے کم 11 مرتبے قل هو اللہ احد شریف اور 3 مرتبے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں. اگر دعا مانگنی بھی نہیں آتی تو ہاتھوں کو اٹھا لیں، غوث پاک سب جانتے ہیں. اتنا تو ضرور کیا کریں انشاءاللہ. دل سے بولیں انشاءاللہ. کبھی انشاءاللہ ہوں گا تو غوث پاک کے لنگر خانے کا چاول دوں گا، اسے ایک دانہ ڈال دیا کرو، وہ بہت برکت ہوگی انشاءاللہ. میں گھر سے نہیں آیا، کچھ تبرکات بھی تھے، میں نے ادا کیا تھا، میں کہا لاؤں گا انشاءاللہ. کبھی ایسا ہوا کرم ہوا تو انشاءاللہ ضرور دعا فرما دے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ کام کیا کرو، ٹھیک ہے نا بھائی. اور کوشش کیا کرو جب کسی ہوٹلوں پہ جاتے ہو نا چائے پینے کے لیے، تو ایک چائے کے پیسے اور رکھ کے جایا کرو. دقت ہو رہی کیا؟ ہاں دقت ہو رہی، ایک چائے کے پیسے اور لے کے جایا. ٹھیک ہے، یہ چائے کسی کو پلا کے پیا کرو، پھر جو پیو گے وہ چائے زیادہ ذائقے دار معلوم ہو. سمجھ رہے ہیں؟ وہ چاہے رکشہ والا ہو، ٹیمپو والا ہو، اور وہ چاہے جوتے پالش کرنے والا ہو. سمجھ رہے ہیں نا انشاءاللہ. ماں بیمار ہے، اسی کا صدقہ سمجھ. ماں بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، کسی بھی غریب کو، بھائی کو، دوست کو پلا دیا کرو، محبتاً پلا دیا کرو. سمجھے آپ چلے آؤ گے. ورنہ آج کے دور میں جو ہوتا ہے وہ اسلام کو سمیٹنے والا کام ہوتا ہے. غوث پاک نے اسلام کو بڑھانے والا کام کیا. پوری لائف جو غوث پاک کی ہے، میں تقریباً کافی پرسنٹیج کے اعتبار سے زیادہ ڈیٹیل بیان کروں تو کئی گھنٹے لگے، ایسے 5 7 8 گھنٹے تک تو میں بات کر سکتا ہوں. حضور غوث پاک کی سیرت، کرامت، اور آپ پر جو حضور کی معجزات کا فیض تھا، اللہ کی کرم نوازیاں تھی، اس کی قدرت کے جلوے تھے، آپ کے شاگرد، آپ کے خلفاء، آپ کی شہزادیوں کے تذکرے تو کم ہیں، آپ کے جو نبیرگان ہیں وہ ایک لمبی فہرست ہے. لیکن ایک بات میں جلسوں میں زیادہ بیان کر رہا ہوں، وہ سن لیں، 1 2 منٹ میں ہے، اس کے بعد انشاءاللہ لنگر کی تیاری کریں گے. اور بھی جو لوگ ماشاءاللہ باقی ہیں، سمیر وغیرہ اب دیکھ لیں اپنے حساب سے، مجھے اجازت دیجیے گا. لیکن دل میرا بڑا خوش ہوا، ان علماء کرام کی اخلاص والی مخلصانہ کوشش ایسے ہی مجلسوں میں نظر آتی. خدا کی قسم اللہ سب کو شاد و آباد رکھے. علماء کرام سے گزارش ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد قصیدے غوثیہ پڑھا، اس کو پڑھا کریں انشاءاللہ. غیبت کی مجلسوں سے بچ جائیں، کہیں جائیں نہ جائیں، بغداد شریف ضرور جائیں گے انشاءاللہ. سچ بولا کرے اور حلال کھایا کرے انشاءاللہ. بولے ہمارا طریق تبلیغ کیا ہے؟ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. بڑی بات ہے کہ نہیں؟ آپ ایک آدمی کا نام لے لیں تو آپ کو 6 سال تک ضمانت نہیں ہو رہی ہے، 10 سال تک ضمانت نہیں ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حالانکہ اسلام بتا دو چپکے سے خوشبو ہے، خوشبو، اور خوشبو کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، زبردستی تو ہو نہیں سکتا. زبردستی کسی کو مومن مسلمان نہیں بنایا جاتا. یہ گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ جسے چاہے یہ خوشبو عطا فرمائے. اللہ نے چاہا تو مائیکل جیکسن پاپ سنگر کا سب سے بڑا بیتاج بادشاہ، اس کی بہن کو اللہ نے ایمان دے دیا، اس کے بھائی کو اللہ نے ایمان دے دیا. ایک روایت کے مطابق چاند پر جانے والا سب سے پہلی مرتبہ نیل آرمی اسٹرانگ، اس نے بھی کلمہ پڑھا. اور مائک ٹائسن جو آپ یوٹیوب کی دنیا میں جائیں تو باکسنگ کا بیتاج بادشاہ ہے، ایک پنچ جس کے $250 کروڑ کے بیمے کے ساتھ ہوا کرتے تھے،
اس کو اسلام نے اپنے چنگل میں لیا تو پھر مائک ٹائسن ملک عبدالعزیز بن گیا. ایک لمبی فہرست ہے ادھر کیا جانا, بس اتنا مان لو اسلام میں خوشبو ہے, اسے پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن کون سا اسلام جو غریب نواز لائے, کون سا اسلام جو غوث پاک کے پاس تھا. آخری بات سنیں, محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. آئیے ہاں تبرک, سبحان اللہ. بہت اچھا انتظام کیا ماشاءاللہ. پیچھے مڑ کے دیکھیں, بھیڑ دیکھیں آپ, سبحان اللہ. بولے لبیک یا غوث اعظم, سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولے ہاں. لنگر سب لوگ کھا کے جائیے گا انشاءاللہ, اور یہ بڑی بابرکت چیز ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کوئی ہے جو لگائے نعرہ محبت کے ساتھ میں؟ یہ بچہ کھڑا ہوتا ہے.